آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں۔ دوستوں آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسپیشلی ان دوستوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ سعودی بن لادن گروپ کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ اگر آپ کے بھی کوئی جاننے والے دوست احباب یا رشتہ دار سعودی بن لادن کے اندر کام کرتے ہیں تو ویڈیو آپ لازمی دیکھیے اور اپنے دوست احباب تک بھی یہ ویڈیو لازمی پہنچائیے، کیونکہ بہت زیادہ عرصے کے بعد یہ خوشی کی خبر آئی ہے ان لوگوں کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کے لیے اچھی اسی طرح کی خوشی کی خبریں آئیں گی، تو ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ سعودی بن لادن گروپ کے لیے کیا خوشی کی خبر ہے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع کے اندر آپ کو بتایا کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسپیشلی ان دوستوں کے لیے جو کہ سعودی بن لادن کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں یا جن کے جاننے والے عزیز و اقارب دوست یار سعودی بن لادن گروپ کا حصہ ہیں۔ تو باخبر ذرائع کے مطابق سعودی حکومت نے بن لادن گروپ کے 35% شیئر حاصل کر لیے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بن لادن کمپنی کو اپنے حالات بہتر بنانے کے لیے تقریباً 11 ارب ریال کے قرضے دے دیے۔ کمپنی کے ایک عہدیدار نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ سرکاری قرضوں سے ملنے والی رقم سے حکومت کے اہم منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا، جن کے اوپر ابھی تک کام رکا ہوا تھا یا رک چکا تھا۔ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جائیں گی اور کمپنی پر بینکوں کی طرف سے جو قرضہ چڑھ چکا ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت بن لادن گروپ کو مزید رقم منتقل کرے گی۔ باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بن لادن خاندان کی غیر منقولہ جائیدادیں قرضوں کی ضمانت تسلیم کی جائیں گی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سعودی حکومت بن لادن گروپ کے ساتھ مالیاتی سمجھوتے کے تحت اس کے بڑے حصص حاصل کر لے گی، یعنی کہ سعودی حکومت جو ہے وہ بن لادن گروپ کے جو شیئرز ہیں ان کو مزید خریدے گی۔ نومبر 2017 کے دوران بدعنوانی کے انسداد کی مہم کے تحت یہ کام انجام پائے گا۔ حکومت نے 10 سرمایہ کاروں، شہزادوں اور عہدیداروں کے ساتھ انسداد بدعنوانی مہم کے تحت مالی معاملات طے کیے تھے۔ باخبر ذرائع نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو مارچ میں ہی یہ اطلاع دے دی تھی کہ سعودی حکومت بن لادن گروپ کے 35% شیئر حاصل کر لے گی۔ بن لادن گروپ ریاض میں کنگ عبداللہ المالی کا جو پروجیکٹ چل رہا تھا اس کو ترجیحی بنیاد پر پہلی فرصت میں مکمل کرے گا۔ یہ سعودی عرب کا نیا مالیاتی مرکز ہے۔ G20 کا سربراہ اجلاس جو 2020 میں ہونا ہے وہ بھی مملکت میں اسی جگہ ہی کنگ عبداللہ المالی کے اندر منعقد ہوگا۔ اس سے قبل ہی کنگ عبداللہ المالی کا مرکز مکمل کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف میں بنیادی ڈھانچے کا جو پروجیکٹ سعودی بن لادن گروپ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کا منصوبہ بھی ترجیحی بنیادوں پر پہلی فرصت میں مکمل کرایا جائے گا۔ سعودی عرب کی یہ تھی تازہ ترین نیوز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس خبر سے سعودی بن لادن میں کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کو ایک خوشی کی کرن نظر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سعودی جو کمپنی ہے بن لادن وہ ان کی بھی جو تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، جو ان کے کامیں نہیں بن رہے، جن کے حساب کتاب رہتے ہیں، ان دوستوں کو بھی کلیئر کر دے اور مزید جو نیکسٹ ہے وہ کام سٹارٹ ہو جائیں اور ان کی تنخواہوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کی پریشانی کم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔